یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ایک اور نقطہ جو آج ہم پڑھیں گے اور وہ آخری نقطہ ہے، وہ ہے حیاءہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیاءہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حیا، آپ کا شرف اور حیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شرمیلے انسان تھے، انتہائی کیا تھے؟ حیاناک انسان تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں فرماتی ہے، کان النبی اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، اللہ کے نبی جوان دوشیزہ سے زیادہ حیاناک انسان تھے۔ لڑکی اگر جوان ہو جائے، بلوغ کو پہنچے، بلاغت کو پہنچے، اس وقت اس کو سارے خواتین کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اندر رہنا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہاں پر ہماری گنگا الٹی بہ رہی ہے کہ جیسے جوان ہو جائے اس کو چھوٹے کپڑے پہنا کر بازاروں میں گھمانا شروع کرتے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ یہ ہمارا علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہماری گنگا الٹا بہنا شروع ہوگی، وگرنہ شریف معاشرے میں جو جوان لڑکی جوان ہو جاتی، بلوغ کو پہنچی، پھر اس کو اندر خدر میں کپڑوں میں چھپا کر رکھتے تھے تاکہ اس کے لیے رشتے آئیں گے، اس کی عزت محفوظ رہے، اس کا جو ہے نا حیا محفوظ رہے۔ شریف خاندان کی بات کر رہا ہوں، شریف علاقوں کی، شریف جو ہے نا معاشروں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان لڑکی کے حیا سے بھی زیادہ حیاناک تھے، اور ہم آپ کی حیا کی وجہ سے ہم نے ایک بات نوٹ کی، حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى شيئا يكرهه، اللہ کے نبی جب کسی معاملے کو، کسی بات کو دیکھتے وہ آپ کو ناپسندیدہ ہے، اور آپ اپنی حیا کی وجہ سے اس پر بات نہیں کرتے تھے، فرمایا وہ اس ناپسندیدہ چیز کی ناپسندیدگی ہم کس سے معلوم کرتے تھے؟ عرفناہ فی وجہہ، آپ کے چہرے کے اثرات تبدیل ہونے کی وجہ سے ہم معلوم کرتے تھے کہ اس بات سے اللہ کے نبی کیا ہے؟ ناراض ہے، اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ دکھی ہے، یہ بات اللہ کے نبی کو ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حیاناک انسان تھے کہ بظاہر محمد رسول اللہ اتنا جلدی فوراً کسی پر رد نہیں کرتے تھے جو دنیاوی معاملات تھے اس میں، ہاں اللہ کے معاملے میں انتہائی حیاناک اس لحاظ سے تھے کہ اللہ کے معاملے میں کوئی کمی کوتاہی کرتا تھا، اللہ کے محارم کی طرف کوئی آتا تھا تو وہاں پر حیا کا تقاضا تھا کہ آپ فوراً اس پر رد کرتے، فوراً کیا کرتے؟ کیونکہ اللہ سے ان کو حیا آتی تھی کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میرا نبی ہو کر، میرا رسول ہو کر، میرا بندہ ہو کر میری نافرمانی آپ کے سامنے ہوتی اور آپ کو حیا نہیں، آپ نہیں روک سکتے تھے، یعنی اس معنی میں پھر حیا وہاں پر چلی جائے گی، وہاں حیا اس تک چینج ہو جائے گا۔ تو محمد رسول اللہ انتہائی حیاناک انسان تھے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ایک مشہور حدیث ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کا جب نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں ولیمے کی دعوت کی، اپنے گھر میں کیا کیا؟ ولیمے کا دعوت کیا۔ کھانا کھانے کے بعد اکثر لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا عادت ہوتا ہے کہ کھانا کھا لیا، ویسے ادب یہ ہے کہ جہاں پر آپ کھانے کے لیے گئے ہو، دعوت پہ گئے ہو، کھانا کھاؤ اور فوراً وہاں سے کیا کرو؟ اجازت لے کے نکلو، تاکہ وہ گھر والے اپنے باقی معاملات بھی سمیٹے، خواتین بھی اپنے گھروں میں کھانا پینا وغیرہ کھا لیں۔ لیکن جو لوگوں کو ان آداب کا نہیں پتہ ہوتا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر لمبا پیکج جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی جو ہے نا اگر چائے کا شوقین ہے تو چائے کا آرڈر لینا شروع کر دیں گے، کوئی باتوں کا شوقین ہے باتوں بھی شروع ہو جائیں گے، کوئی اللہ نہ کرے نعوذ باللہ ہم سب کو محفوظ رکھے تو سگریٹ پینا وہاں شروع کریں گے، لمبی لگانا شروع کر دیں گے۔ تو اس وقت بھی چند لوگوں میں یہ عادت تھی، چند لوگوں میں کیا تھی؟ یہ عادت تھی۔ اللہ نے ادب سکھانے کے لیے ہمیں یہ مسئلہ سیرت نبی میں ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو نوٹ کیا ہے، اللہ نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں سمجھایا ہے اور بتایا ہے۔ وہ کیا کہ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کھانا کھانے کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا ولیمہ کھانے کے بعد اللہ کے نبی کے کمرے میں ہی بیٹھے رہے، جہاں پر آپ نے کھانا کھلایا اسی کمرے کے ایک کونے میں آپ نے پردہ لٹکایا ہوا تھا، اندر جو ہے نا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور جو باقی خالی جگہ تھی وہاں پر صحابہ کرام نے ولیمہ کھایا تھا بیٹھ کر۔ ولیمہ کھانے کے بعد ان میں سے چند لوگ، باقی کافی سارے چلے گئے، چند ایک لوگ تھے وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ باتیں کرنے لگے۔ اللہ کے نبی باہر نکلے، حضرت بلال فرماتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ باہر نکلا۔ اللہ کے نبی گئے، ایک ایک کمرے میں اللہ کے نبی کے مختلف حجرے تھے جس میں بیویاں، باقی بیویاں تھیں، ہر ایک کو سلام کیا، سب نے پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے آپ نے اپنا نیا دلہن کیسے پایا؟ اللہ کے نبی مسکرا جاتے کیونکہ ابھی تک آپ ان کے پاس گئے نہیں تھے۔
اسی طرح کرتے کرتے آپ نے سب بیویوں کو سلام کیا، واپس اس کمرے میں آئے جہاں پر وہ ابھی باتوں کرنے والے بیٹھے تھے، جنہوں نے کھانا کھا کے ابھی باتیں کر رہے تھے، مستأنسین الحدیث، ابھی اپنے گپ شپ میں مصروف تھے۔ پھر آپ جب سر اندر کیا، اندر گئے، وہ ابھی تک باتیں بیٹھے، لیکن آپ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، اتنا حیا ہے کہ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس کرو کھانا کھا لیا اب جاؤ، یعنی یہ اللہ کے نبی کا حیا تھا۔ حالانکہ کہہ سکتے تھے اپنا گھر ہے، لیکن آپ کی حیا اتنی تھی کہ آپ اپنے ان دوستوں کو، ساتھیوں کو یہ نہیں کہہ سکے کہ اب کھانا کھا لیا جاؤ، آپ پھر باہر نکلتے ہیں، پھر چکر لگاتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں وہ اسی طرح بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ تب اللہ کے نبی پر آیاتیں اتری، اللہ رب العالمین نے یہ آیاتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق۔ یہ تمہارا کھانا کھانے کے بعد جو ایک ادب کی خلاف ورزی ہے، کھانا کھاؤ تو ادب یہ ہے کہ کیا کرو، فوراً انتشار کرو، فوراً وہاں سے اٹھو، اجازت دو اور جاؤ۔ لیکن یہ تم بعض لوگ بیٹھ کر مستأنسین الحدیث گپ شپ میں مصروف ہو، یہ کام تمہارا کیا ہے، یؤذی النبی، اللہ کے نبی کو تکلیف دینے والا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، فیستحی منکم، وہ تم سے شرما رہا ہے، اور اللہ رب العالمین لا یستحی من الحق، کے حق بیان سے شرماتا نہیں، لہٰذا یہ تمہیں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ آئندہ جہاں پہ جاؤ کھانا کھاؤ تو اس کھانے کے بعد، دعوت کے بعد فوراً گھر والوں سے اجازت لے کر رخصت ہو جاؤ، اپنے گھروں میں جاؤ، جو کرنا ہے کرو، کیونکہ گھر والوں نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دلہن کے پاس جانا تھا، لیکن تم سارے گپ شپ پہ مصروف تھے، اور وہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ کیا تھی، حیا، بہت زیادہ حیاناک۔ وہ تمہیں نہیں کہتا کہ جاؤ اٹھو، لیکن اللہ تو حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا نا۔ سورہ احزاب میں قیامت تک یہ آیات اتاری کہ ان ذالکم، یہ تمہارا یہ جو رویہ ہے، کھانا کھانے کے بعد لمبے پاؤں پھیلا کر بیٹھ کر گپ شپ لگانا، یہ کام کیا ہے، یؤذی النبی، نبی کو تکلیف دینے والا ہے، لیکن وہ شرماتا ہے، اور اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، لہٰذا آئندہ اس طرح نہ بیٹھو۔ اس میں اللہ کے نبی کا کیا بیان ہو رہا ہے، یستحیی، اللہ کے نبی شرما رہا ہے، کیا ہے، حیا اللہ کے نبی کو آتا ہے، تو میں نہیں کہتا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ تو اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا بیان ہو رہی ہے۔ ایک اور حیا کی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب گئے، اللہ نے 50 نمازیں دی، کتنے دی، 50 نمازیں دی۔ جب نیچے اترے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ، اپنے رب سے کہو کہ میری امت اس کا طاقت نہیں رکھے گی۔ واپس گئے، ان میں سے کم ہوتے گئے، کتنے رہ گئے، 5 رہ گئے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری امت پہ 2 فرض تھے، انہوں نے اس میں کمی کوتاہی کی، سستی کی، آپ کے 5 ہے، لہٰذا واپس جاؤ، اس میں کمی کرو۔ اس وقت اللہ کی نبی نے کیا فرمایا، استحیی ربی، مجھے اپنے رب سے شرم آتا ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتا ہے کہ یہ 5 میری امت نہیں پڑے گی۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کے نبی کے اس حیا کو برقرار رکھتے ہوئے اس 5 نمازوں کو قائم کرنے والے بن جائیں، ان 5 نمازوں کو کیا کریں، قائم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، توفیق دے، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا لاج رکھے کہ استحیی ربی، مجھے اپنے رب سے حیا آتا ہے کہ ان 5 کو میں کم کروں، 5 کو میں کم کروں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، حیا تھی۔ لیکن یاد رکھیں، حیا یہ ایک اچھی صفت ہے، لیکن علم حاصل کرتے ہوئے حیا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اچھا مسئلہ ہے، بہترین کوئی سوال ہے، اس کے پوچھنے وقت حیا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے نا علم میں حیا کرتے ہیں، یہ حیا ممدوح نہیں ہے، یہ حیا مذموم ہے۔ یہ حیا کیا ہے، برے کاموں سے بچتے ہوئے حیا وہ اچھی حیا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہوئے حیا یہ اچھی بے حیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا عظمت، آپ کا قدر، آپ کا جلالت سامنے رکھتے ہوئے نافرمانیوں سے بچتے ہوئے اللہ کا حیا کرنا، یہ سب سے بہترین حیا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ کہنا کہ جی میں بڑا حیاناک ہوں، لیکن جیسے ہی کمرے میں علیحدہ ہو جائے تو بے حیائی کے کام شروع ہو جائے، یہ حیا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، یہ حیا نہیں، یہ بے شرمی ہے۔ یہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کے خلاف ایک بغاوت ہے کہ لوگوں کے سامنے کہ میں بڑا حیاناک ہوں اور عام مجلس میں کیا ہو جاؤں، اللہ رب العالمین کی عظمت کا سامنے نہ رکھوں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ شدید غیرت والے انسان تھے، خصوصاً ان معاملات میں جو اللہ کے محارم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں آپ انتہائی حیاناک اور غیرت والے انسان تھے۔ وہاں حیا اور غیرت کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ اے نبی آپ کے ہوتے ہوئے میرے یہ محارم پامال ہو رہے تھے، میرے شریعت کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے،
شریعت کے اصولوں کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے تھے، آپ کو اتنا بھی حیا نہیں آیا؟ یہ سوال ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں اس انداز میں بھی اپنے اندر حیا پیدا کرنا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے شریعت کے ساتھ مذاق ہو، ہمارے ہوتے ہوئے ختم نبوت کے ساتھ عقیدے کے ساتھ مذاق ہو، ہمارے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے ساتھ مذاق ہو، تو کہیں اللہ ہم سے نہ پوچھے کہ تمہیں اتنا بھی حیا نہیں آیا کہ اس نبی نے سجدوں میں تمہارے لیے دعا کی ہے، اس نبی نے ہمیشہ امتی امتی کا ہے، اور تمہارے اندر اتنا بھی حیا نہیں تھا کہ اس کے ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو جاتے، تمہارے اندر اتنا بھی حیا نہیں تھا کہ تم اس کے سمجھا گئی نا شان میں گستاخی کرنے والوں کے راستہ روک لیتے، اس کی شریعت کا دفاع کرتے، اس کے دین کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو اس انداز میں بھی اپنے اندر حیا پیدا کرنا ہے۔ تو یہ تیسرا نقطہ تھا آج کس کا؟ سیرت کا، حرف ہا کی روشنی میں۔ آج ہم نے ہا کی روشنی میں حجہ اور عمرتہ، اس کے ضمن میں عمرے بھی آ کہ اللہ کے نبی نے ایک حج کیا ہے 10 ہجری کو اور 4 عمرے کیے، 4 عمرے کیے۔ دوسرا ہا سے حلمہ، آپ کا حلم برداشت صبر، اور تیسرا حرف کے ہا کے ذریعے ہم نے پڑھا حیاءہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔